السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 33۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہے، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے یزدان خانزادہ کے اسٹڈی روم کا، جہاں پڑی راکنگ چیئر پر وہ کئی گھنٹوں سے خاموشی سے آنکھیں موندے بیٹھا جھول رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رکھے صوفے پر آئلہ سر تھامے نم نگاہوں سے یزدان کی جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی، مگر یزدان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ عفاف کے جانے کے بعد جیسے اس کے لبوں پر قفل سا لگ چکا تھا۔ دروازے کے پار آئلین بھی آنسو بھری آنکھوں سے خاموش کھڑی تھی، ایک ٹانگ میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے وہ خاموش مجسمہ سی بنی تھی۔ وہیں سیڑھیوں پر اذہان بھی ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خان، اس خاموشی کو آئلہ کی نم آواز نے توڑا تھا، مگر یزدان کی جانب سے جواب نادر تھا۔ وہ ویسے ہی خاموش رہا جیسے پچھلے کئی گھنٹوں سے بیٹھا تھا۔ خان، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں۔ آئلہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو پڑی، جس پر یزدان نے اپنی سرخ ہوتی سرمئی نم آنکھوں کو کھول کر آئلہ کی جانب دیکھا۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ندامت اور شرمندگی، جس پر آئلہ تڑپ اٹھی تھی۔ میری غلطی ہے خان، آپ نے کہا تھا میں عفاف کا خیال رکھوں، اسے اکیلا نہ چھوڑوں، مگر میں اپنی بیٹی کی پریشانی میں سب بھول گئی، میں آپ کا کہا بھول گئی۔ آئلہ نے تڑپتے ہوئے یزدان کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے کہا، جبکہ زندگی میں پہلی بار یزدان کی آنکھوں میں آئلہ سے ڈھیروں شکوے تھے، مگر اس نے آئلہ کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ آپ کی غلطی نہیں ہے خانم، غلطی میری ہے، صرف یزدان خانزادہ کی۔ عفاف میری ذمہ داری تھی، صرف میری، میں نے ہی غلط کیا۔ میری وہ بچی تو میرے تھوڑے سے وقت پر بھی ہمیشہ صبر کر لیتی تھی، کیا چلا جاتا اگر میں اس ایک ہفتے میں صرف 5 منٹ اسے دے دیتا؟ یزدان کی بات پر آئلہ سمیت باہر کھڑی آئلین بھی تڑپ اٹھی۔ جانتی ہیں خانم، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مگر افسوس ہے، میں نے ایک ذمہ داری لی اور میری اپنی ہی فیملی نے مل کر مجھے شرمندہ کر دیا، یزدان نے افسوس سے کہا، جس پر آئلہ نے لب کچلے۔ میں آپ کو یا کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے، جب بات عفاف کی آئی ہے، مجھ سمیت سب نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر یقین جانے میرا ارادہ اسے ہاسٹل بھیجنے کا صرف یہی تھا کہ وہ مضبوط بنے۔ ہر باپ یہی کرتا ہے، شاید آئلین جذباتی تھی، اگر میں اس وقت اس پر سختی کرتا تو وہ مجھ سے بدظن ہو جاتی، جبکہ میری عفاف سمجھدار تھی، وہ مجھے سمجھتی تھی، مگر میں یہ بھول گیا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، سمجھدار کے ساتھ ساتھ حساس بھی ہے، اسے بھی تو میری ضرورت ہے۔ آئلین کے پاس تو ہر رشتہ تھا نا، میری عفاف کے پاس تو صرف میں تھا، اس کا دوست، اس کا ہمراز، اس کا بابا، اور میں نے بھی اسے تنہا کر دیا۔ یزدان کی آواز میں پہلی بار باہر کھڑی آئلین نے نمی محسوس کی تھی، ایک گلٹ سی تھی جو اس کے پورے وجود کو گھیر رہی تھی۔ اس کی ضد، اس کی ہٹ درمی نے کیا کر دیا تھا؟ اذہان کے لیے بھی تو اس کے دل میں جگہ تھی نا، کیا چلا جاتا اگر وہی جگہ وہ عفاف کے لیے پیدا کر لیتی؟ اس نے تو کبھی بھی آئلین کو اپنی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، زندگی میں پہلی بار اس نے شکوہ کیا تھا
اور ایسا کیا تھا کہ سب کے ہی دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ آئلین دروازے کی چوکھٹ پر سر ٹکائے رو پڑی۔ آج اس کی وجہ سے اس کے بابا جان شرمندہ تھے۔ یہ اس کی کیسی محبت تھی جس سے عفاف کی زندگی نائٹ میئر بن چکی تھی، اور اس کے بابا جان شرمندہ تھے۔ یاد ہے آپ کو خانم، جب آئلین 12 سال کی تھی، اسے بخار چڑھا تھا شدید۔ وہ دن ہفتے کا تھا، یعنی کہ ویکینڈ۔ اس نے مجھے اپنے پاس سے ہلنے تک نہیں دیا تھا، اور مجھے عفاف سے ملنا جانا تھا۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن میں عفاف کے ساتھ گزارتا تھا۔ پورے ہفتے میری وہ بچی میرا انتظار کرتی تھی۔ ڈھیروں باتیں، ڈھیروں فرمائشیں اور ڈھیروں شکایتیں ہوتی تھیں جو وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر میں اس دن نہیں جا پایا۔ آئلین کا بخار 3-4 دن بعد اتر گیا تھا، مگر اس نے اگلے ہفتے بھی مجھے نہیں جانے دیا۔ میں نے کتنی کوشش کی، مگر وہ بس ضد رہی۔ میں مجبور ہو گیا، کیونکہ آئلین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کے اگلے ہفتے اس کو نہ جانے کیسے چوٹ لگ گئی، اور اس ہفتے بھی یہی ہوا۔ لگاتار 3 ہفتے میں آئلین کی وجہ سے عفاف سے نہیں ملا، بس فون پر کچھ سیکنڈ کی بات کرتا تھا، جس میں وہ چھوٹی سی 9 سالہ بچی الٹا آئلین کی خیریت پوچھتی تھی۔ مگر جانتی ہے، جب میں 3 ہفتے بعد عفاف سے ملنے گیا تو بظاہر تو کچھ نہیں بدلا، لیکن میری چھوٹی سی گڑیا بدل گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے فرمائشیں کرنا بند کر دی۔ اس نے مجھ سے شکایتیں کرنا بند کر دی۔ بس وہ مجھے مسکراتی ہوئی سنتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، مگر نہیں، میں غلط تھا خانم۔ میری نظر اندازی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بدگمان ہوتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری عفاف کا پور زخمی ہو چکا تھا، اور میں اپنی فیملی میں مصروف رہا۔ یزدان نے اپنی پیشانی پر مکہ بنا کر مارا تھا۔ خان، آئلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹی کہنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے خانم۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی اسے آئلین کا مقام نہیں دیا، ورنہ میں آئلین کے لیے وہی سزا منتخب کرتا جو خان حویلی کے مکینوں نے میری چھوٹی سی گڑیا کے لیے کی تھی۔ غلطی آئلین کی تھی، سزا کی حقدار بھی وہی تھی، مگر میں بھی خود غرض ہو گیا، اپنی اولاد کے لیے خود غرض ہو گیا۔ یزدان نے نم آواز میں کہتے آنکھیں موندی تھیں۔ عفاف کا بری طرح رونا اس کے دل کو نوچ گیا تھا، جبکہ آئلین کی ڈارک براؤن آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود نادم سی تھی۔ جس دن آئلین اغوا ہوئی تھی، اس رات یزدان باقی سب کے ساتھ حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ صرف غازیان اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ کے ہمراہ حویلی میں موجود تھا۔ یزدان نے آئلہ کو فون کر اسے عفاف کے پاس رہنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ جو سچ اس کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ مگر یہاں آئلہ اس بات کو فراموش کر گئی۔ وہ آئلین کی وجہ سے اس قدر پریشان تھی کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعاؤں میں اس قدر مشغول ہوئی کہ وہ عفاف کو بھول ہی چکی تھی، اور عفاف کی خاموشی سے سب کو یہی لگا کہ وہ نارمل ہو گئی ہے، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عفاف ان سب سے اس قدر بدگمان ہو جائے گی۔ میری معصوم سی آئلین کب سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے لگی خانم، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دیکھیں نا، اس کے بولے گئے جھوٹ نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا۔ یزدان آئلہ کے ہاتھ پر اپنا چہرہ ٹکائے بے آواز رو پڑا تھا۔ آئلہ نے تڑپ کر یزدان کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کیا۔ وہ جو کب سے ضبط سے بیٹھا تھا، آخر اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ میں اچھا باپ نہیں بن سکا خانم،
میں ناکام ٹھہرا، میں ناکام ٹھہرا۔ یزدان نے نم آواز میں اذیت سے کہا تھا، جس پر آئلہ نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہیں دروازے کے پار کھڑی آئلین کو روتے دیکھ کر کچھ دور ہی سیڑھیوں پر بیٹھے اذہان نے اپنی نم آنکھوں کو مسلتے اپنے لب کچلے۔ اسے عفاف کے ساتھ کچھ گھنٹوں پہلے اپنائے گئے لہجے پر افسوس ہوا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ کسی کے بھی یزدان خانزادہ سے تیز لہجے میں بات کرنے پر ایسے ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ کئی بار وہ چھوٹا ہو کر آئلین کو بھی ڈانٹ چکا تھا، اور ہمیشہ وہ میرے بابا کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہی یزدان کو لے کر جنونی تھے، مگر اس بار وہ یہ لفظ غلط جگہ اور غلط انسان سے کر چکا تھا۔ وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑا وجود ضدی آئلین کا نہیں بلکہ حساس عفاف کا ہے، اور دونوں ہی سکے کے دو الگ الگ پہلو ہیں جنہیں یزدان خانزادہ نے جوڑ رکھا تھا۔ شایان لالا نے صحیح کہا تھا، میں نے کبھی عفاف کا لالا بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اذہان نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو شدت سے 2 انگلیوں سے مسلا تھا۔ نہیں خان، آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں، آپ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری طرف دیکھیں، ہم عفاف کو اب کی بار خود لینے جائیں گے، ہم اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ میں کہہ رہی ہوں ہم عفاف کو منا لیں گے۔ آئلہ نے یزدان کا چہرہ اپنی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کی گرفت میں تھامتے نم لہجے میں مان سے کہا تھا۔ وہ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بابا جان، موری ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم عفاف کو لے آئیں گے واپس۔ میں دوبارہ اس سے معافی مانگوں گی۔ آئلین نے دیوار کا سہارا لیتے آگے بڑھتے نم لہجے میں کہا۔ پاؤں میں اٹھتا درد شدت اختیار کر رہا تھا، مگر اس وقت صرف اسے اپنے بابا کی فکر تھی۔ جبکہ یزدان نے شکوے سے آئلین کی جانب دیکھتے نگاہ پھیری تھی، اور آئلین تڑپ اٹھی تھی۔ بابا جان، پلیز ایسے مت کریں نا، میں مانتی ہوں میں بری ہوں، میری ضد، میرے جھوٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میں نے نادانی میں کیا۔ میں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، میں بس چاہتی تھی کہ عفاف یہاں سے چلے جائے، اور وہی ہوا، عفاف چلی گئی۔ مگر مجھے یہ بھی منظور نہیں تھا آپ اس کے پاس ایک دن کے لیے بھی جائیں۔ بابا میں غلط تھی، میں مانتی ہوں۔ مگر مجھے عفاف سے ایک الگ قسم کی چڑ سی تھی، مجھے وہ نہیں پسند تھی۔ میں کیا کرتی؟ کاش آپ مجھے سزا دیتے، مجھے ڈانٹتے، میری نہیں سنتے۔ کاش بابا، کاش میں وہ سب نہ کرتی۔ اس نے تو کبھی مجھ سے کوئی کچھ بھی چھیننے کی کوشش نہیں کی، مگر میں نے ہمیشہ اس سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ آئلین لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتے یزدان کے گھٹنے پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ آئلہ نے اسے تھامنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ آئلین کی بات پر یزدان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ دروازے پہ کھڑا اذہان بھی بری طرح چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا؟ یزدان نے آئلین کا بازو تھامتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ جو سب آج تک ہوتا آیا تھا اسے آئلین کی نادانی سمجھتا آ رہا تھا، مگر یہ نادانی نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف آئلین نے نظریں جھکاتے لب کچلے تھے، وہ اب کیا بولتی؟ اسے پہلی بار یزدان سے خوف آیا تھا۔ بولو آئلین خانزادہ، کب میری معصوم بیٹی اس قدر شاطر ہو گئی کہ وہ سازشیں کرنے لگی؟ یزدان پہلی بار آئلین خانزادہ پر اس بری طرح سے دھارا تھا۔ آئلین لرزتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ وہ مسلسل لرزتے لبوں سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔
بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ اذہان نے تیزی سے آگے بڑھتے نیچے بیٹھتے آئلین کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ اذہان کی دھاڑتی ہوئی آواز پر باہر سے گزرتے شایان بھی تیزی سے اسٹڈی روم کے دروازے پر آ رکا تھا۔ دوسری طرف اذہان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے آج تک یہی لگا کہ آئلین اپنی چیزوں اور اپنے رشتوں کو لے کر پوزیسو ہے، تبھی عفاف کو برداشت نہیں کرتی۔ مگر وہ کیا راز افشاں کر رہی تھی؟ یزدان تو جیسے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہونے لگا تھا۔ کہاں چوک ہو گئی، کہاں؟ یزدان نے ایک دم سے راکنگ چیئر کو پیچھے کی جانب دھکیلتے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ کنپٹی پر ابھی رگیں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ بابا جان میری بات سنیں نا، پلیز۔ میں بس عفاف کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آپ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ اسے آفس، جرگہ، سب جگہ ساتھ۔ تو کیا کرتا بولو، بتاؤ کیا کرتا میں؟ کوئی بھی اس معصوم بچی کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم رہنے دیتی نہیں اسے خانم کے پاس؟ کیا کرتا بولو؟ اسے روتا بلکتا ملازموں کے آسرے چھوڑ دیتا؟ یزدان نے پاس پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ تنگ آ چکا تھا آئلین کی احساس کمتری سے۔ کیا کرتا وہ؟ اس نے ہمیشہ آئلین کو عفاف سے زیادہ اہمیت دی، وجہ یہی تھی، اور وہ اب بھی وہی سب دہرا رہی تھی۔ آئلہ نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے افسوس سے آئلین کی جانب دیکھا۔ یہ اس کی تربیت نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کو سب کے ساتھ جینا سکھایا تھا۔ یہ اس کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ آئلین نے لرزتے ہوئے اذہان کے سینے میں منہ چھپایا۔ یزدان کی اس قدر شدید رد عمل نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اسے تو لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب نے اس کی غلطیوں کو بھلا کر اسے معاف کر دیا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی ہمارے کیے گئے اعمال بھلے نادانی میں ہی کیوں نہ کیے ہوں، ایک دن سامنے ضرور آتے ہیں۔ آئلین کے سامنے بھی آئے تھے۔ ابھی تو کیا کچھ تھا جسے سامنے آنا تھا۔ اپنی مغروریت اور خود سری میں وہ کس کس کا دل دکھا چکی تھی۔ آئلین کو اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اذہان کی قمیص پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ یزدان کا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اذہان کا کیسے کرتی؟ اس کے دل کو اجاڑنے میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا ہی صحیح، پر اس کا بھی ہاتھ تھا۔ اپنے اعمال کو سوچتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس وقت آئلین کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ خوف سب کی نظروں میں گرنے کا تھا۔ وہ خوف کھا رہی تھی اپنے ہی رشتوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے سے۔ اکثر انسان کی نادانی میں کیے گئے برے اعمال اس وقت ہی نکل کر سامنے آتے ہیں جب وہ سدھرنا چاہتا ہے۔ آئلین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جبکہ اسٹڈی روم سے شور کی آواز سنتے غازیان کئی سیڑھیاں چڑھتے ایک ساتھ چڑھتے تیزی سے اوپر آیا تھا اور یزدان کو بری طرح سے آئلین پر گرراتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے دانی؟ ہوش میں ہے؟ کس طرح سے بات کر رہا ہے تو بچی سے؟ غازیان نے حیرانگی سے یزدان کی جانب دیکھتے اسے ٹوکا، وہ جو آئلین سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا کہ اس کی گڑیا ڈر جائے گی، آج اسی پر چیخ رہا تھا۔ یہ تو حیران کن تھا۔ جبکہ یزدان نے غازیان کی بات کو نظر انداز کرتے آئلین کو بازو سے پکڑتے اپنے روبرو کھڑا کرتے اس کی سرمئی نم آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی سرمئی آنکھیں گاڑتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ آئلین یزدان خانزادہ، مجھے بغیر رکے ایک بات بتاؤ، کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی 5-6 سالہ بچی میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ سازشیں کرتی پھرے۔ چیزیں اور کھلونوں کے پیچھے ہر بچہ لڑتا ہے، مگر جو تم کرتی رہی وہ بچپنا نہیں تھا۔ ایک لفظ بنا اٹکے، شاباش۔
اس وقت آئلین کے سامنے اس کی جان سے پیارے بابا جان نہیں کھڑے تھے اور نہ ہی یزدان کے سامنے اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کھڑی تھی۔ اس وقت یزدان خانزادہ سردار یزدان خانزادہ تھا، جو حق اور سچ کے فیصلے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا، جس میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت تھی، جو اپنے سے جڑے ایک ایک رشتے پر شیر جیسی نظر رکھتا تھا۔ اگر عفاف کے ارد گرد اس نے کئی گارڈز تعینات کر رکھے تھے تو حویلی کے بچوں کی بھی ایک ایک حرکت، ایک ایک ایکٹیویٹی پر اس کی نظر رہی تھی، پھر چاہے وہ ان کے دوست ہوں، تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے لوگ، یہاں تک ان کے ایک ایک ٹیچر کی بھی فیملی ڈیٹیلز یزدان خانزادہ کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ خود سے جڑے کسی ایک رشتے سے بھی کبھی غافل نہیں ہوا تھا، چاہے پھر 7 سمندر پار بیٹھے ڈائس خانزادہ اور اس کی فیملی ہو، یا پھر اسلام آباد میں بیٹھے شہروز اور اس کی فیملی، ہر کسی پر یزدان خانزادہ کی نظر تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے کئی دشمن ہیں جو یزدان خانزادہ کی ایک غلطی کے انتظار میں ہے، یہاں سے یزدان خانزادہ سے کوئی چوک ہوتی اور وہ کامیاب ہو جاتے۔ بولو! یزدان ایک بار پھر بری قوت سے دھاڑا تھا۔ آئلین کا وجود تو ایسے تھا جیسے وائبریشن پر لگا ہو۔ دانی ہوش میں ہے، وہ ڈر رہی ہے۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ ہوا کیا ہے؟ اگر تو عفاف کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم اس کا حل۔ غازیان نے تیزی سے آئلین کو یزدان کی گرفت سے چھڑواتے خود سے لگاتے اس کا سر تھپکا تھا، جبکہ آئلین نے خوف سے لرزتے غازیان کی چادر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اس وقت کوئی درمیان میں نہیں بولے گا، کوئی مطلب کوئی بھی نہیں۔ غازیان جو ابھی مزید کچھ بولتا کہ یزدان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے تنبیہ کی تھی، جس پر غازیان نے اپنے لب بیچے تھے۔ آئلین خانزادہ! یزدان نے آئلین کا نام چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں چوک گیا تھا اور آئلین خانزادہ کے اس رویے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ بابا جان، میں سب بتاتی ہوں، سب، پلیز مجھ سے خفا مت ہو۔ آئلین نے غازیان سے دور ہوتے لرزتے ہاتھوں سے یزدان کا ہاتھ تھامتے التجا کی تھی، جبکہ یزدان اب بھی صرف پتھریلے تاثرات سے آئلین کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ شروع ہو جاؤ۔ ساری نرمی اس وقت سرے سے ہی غائب تھی۔ بابا جان، میں صرف عفاف کو ناپسند کرتی تھی۔ پھر اسکول میں مس نیلم نے مجھ سے کہا کہ وہ میری ستیلی بہن ہے، وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گی۔ آپ بھی اسے مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، تب ہی اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتی رہیں کہ میں کیا کروں، جس کی وجہ سے عفاف کو آپ سب خان حویلی سے نکال دو یا وہ خود چلی جائے۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے عفاف سے نفرت سی ہونے لگی۔ میں سب کچھ ویسے ہی دیکھتی رہی جیسے انہوں نے دکھایا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر ہر کام خراب کر کے سارا الزام عفاف کے سر ڈال دیتی تاکہ اسے ڈانٹ پڑے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے زریام سے کہتے عفاف کا ہم سب کزنس کے ساتھ کھیلنا بند کروا دیا۔ وہ ہمیں کھڑکی سے کھیلتے دیکھتی تھی اور میں اسے دیکھ کر ہنستی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری نفرت میں پختگی آ گئی۔ مجھے لگا میں جیسا چاہتی ہوں ویسا ہی ہوتا جائے گا، اور بہت ہوتا بھی گیا۔ مس نیلم روزانہ اسکول میں مجھ سے ایک اپڈیٹ لیتی تھی، پھر وہ مجھے بتاتی تھی کہ میں آگے کیا کروں، اور میں سنتی رہتی تھی۔ نور کو دھکا بھی تم نے دیا تھا؟ آئلین جو ابھی مزید ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی کہ یزدان نے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ منہ پر ہاتھ پھیرتے، ادھر سے ادھر ٹہلتے سپاٹ لہجے میں پوچھا، جس پر آئلین تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ غازیان، شیان اور اذہان تو آئلین کے کیے گئے انکشافات پر پتھر کا مجسمہ بن چکے تھے۔
کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آئلین نے سوچی سمجھی سازش کی بنا پر کیا تھا۔ آئلہ تو لڑکھڑاتے ہوئے صوفی کی پشت کو تھام چکی تھی۔ اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ نہیں نہیں، بابا باخدا میں نے نور کو دھکا نہیں دیا تھا، وہ ایک حادثہ تھا، نور کا پاؤں پھسلا تھا۔ مگر اس وقت تک میں مس نیلم کی سکھائی گئی باتوں میں اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ جیسے ہی موری نے پوچھا کہ نور کیسے گری، میں نے سارا الزام ہمیشہ کی طرح عفاف پر ڈال دیا، اور بس یہاں ہی آئلہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور ایک جھٹکے سے آئلین کو اپنی جانب موڑتے اس کے دائیں رخسار پر ایک زوردار تھپڑ جڑا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ آئلین ایک دم سے لڑکھڑائی تھی، جسے غازیان نے تھاما تھا، جبکہ جہاں یزدان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو وہیں اذہان نے ہوش میں آتے تیزی سے آئلہ کو تھامتے آئلین سے پیچھے کیا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے، تم جیسی چال باز لڑکی کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ لعنت ہو میری تربیت پر، تھو ہے مجھ پر، میں نے تمہاری کیا تربیت کی؟ تم سے اچھی تو واقعی وہ لڑکی ہے جو بابا جان کہتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں اتنی ناانصافی ہوئی، مگر اس نے کبھی میری خان کا سر نہیں جھکنے دیا۔ اور تم نے سگی بیٹی ہو کر کیا کیا آئلین خانزادہ؟ ایک غیر عورت کی باتوں میں آ کر تم کس راہ کی مسافر بن بیٹھی؟ میں تم سے کتنی بار پوچھتی تھی کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، اور تم کہتی تھی کہ بس بابا جان میرے ہیں۔ میں تمہاری ان حرکتوں کو تمہارا بچپنا سمجھتی رہی، اور میرا دل کر رہا ہے میں اپنی جان لے لوں۔ آئلہ غصے سے چلاتے ہوئے آخر میں اذہان کا بازو تھامتے رو پڑی تھی۔ مس نیلم کون تھی؟ تمہاری ایسی کوئی ٹیچر نہیں تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ یزدان نے کچھ یاد آتے چونک کر پوچھا۔ وہ پرنسپل میڈم کی دوست تھیں، سوہا کی آنٹی۔ آئلین نے ہچکیوں کے درمیان کہتے جیسے وہاں کھڑے مردوں کے پیروں سے زمین کھینچی تھی۔ سوہا کو کب سے جانتی ہیں آپ دیدہ؟ آپ کے سوال اذہان کی جانب سے ہوا تھا۔ کالج سے، میری جونیئر تھی، تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ مس نیلم کی بھانجی ہے۔ آئلین نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم نکاح والے دن خود؟ یزدان نے کانپتے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے ایک اور سوال گڑا ہی تھا کہ آئلین تیزی سے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بابا، قسم لے لیں، میں جان پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ وہ ملازمہ نے آ کر کہا تھا کہ سوہا مجھے نیچے بلا رہی ہے، میں اس کے پاس ہی گئی تھی کہ ملازمہ نے کہا وہ گر گئی ہے، مگر میں جب بیک سائڈ جنگل کی جانب کھلتے گیٹ کی جانب بڑھی تو کسی نے میرے منہ پر اسپرے کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں اغوا ہو چکی تھی اور وہاں جنگل میں ایک گھر میں قید تھی۔ آئلین نے اب کے یزدان کی جانب دیکھتے ایک لفظ کہا تھا۔ یزدان کا شک کی بنیاد پر بھی اس پر بے اعتباری دکھانا آئلین کے وجود کو آلے کی طرح کاٹنے کے در پہ تھا۔ مگر آپ کا جوڑا اور جیولری آپ کے کمرے میں موجود تھے، اذہان نے کچھ ناسمجھی سے کہا، جس پر آئلین نے بھی ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے وجود پر کوئی جیولری نہیں تھی، مگر میں اسی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی جو نکاح کے لیے آیا تھا۔ آئلین کی بات پر یزدان سر تھامے راکنگ چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ دشمن یزدان خانزادہ کی ناک کے نیچے سے اس کی بیٹی تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک اس کی حویلی سے ان سب کی موجودگی میں اس کی ہی بیٹی کو اغوا کر کے بہت خوبصورتی سے اسے بدنام کرنے کی سازش بھی رچا لی گئی تھی۔ اگر اون خانزادہ وقت پر اپنا دماغ نہ چلاتے تو اس وقت وہ واقعی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یزدان کے کانوں میں اون خانزادہ کے الفاظ گونجے جو انہوں نے کل صبح ڈائننگ روم سے جاتے وقت کہے تھے۔ ابھی تم لوگوں کو میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے، مگر جلد تم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ یزدان نے سرد سانس لیتے اپنے بالوں کو جکڑا۔ سوہا کہاں ہے؟
یزدان کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ دشمن اس کی بیٹیوں کو بیچ میں لے آئے تھے، اب ان پر یزدان خانزادہ نے قہر بن کر ٹوٹنا تھا۔ دوسری طرف یزدان کی بات پر غازیان نے لب کچلے۔ لڑکی ذات تھی دانی، اس طرح اسے حویلی میں رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں نے غازیان نے تحمل سے کہتے یزدان کی جانب دیکھا، جو خون اتری نظروں سے غازیان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اب مجھے دوبارہ میری حویلی کے ارد گرد نہ دکھے، اور تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سن رہی ہو آئلین یزدان خانزادہ؟ یزدان نے حکم سناتے اپنی آنکھیں مسلتے تیزی سے اپنا سیل فون اٹھاتے ایک مخصوص نمبر ملایا تھا۔ آفاف کے ارد گرد سیکیورٹی کو مزید سخت کرنا تھا۔ دشمن ایک عرصے سے ان کے گرد خاموشی سے جال بن رہا تھا۔ یزدان خانزادوں کو شکست دینے کے لیے اس کی ہی بیٹی کو مہری کی صورت استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ اس قدر بے خبر تھا۔ وعلیکم السلام کاشف، آفاف صحیح سلامت ہاسٹل پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف آفاف کے خاص گارڈ کاشف نے کال اٹھاتے سلام کیا تھا، جس کے جواب میں یزدان نے سوال پوچھا تھا۔ آفاف کے ارد گرد آنے جانے والے ہر شخص پر نظر رکھنا کاشف کی ہی ذمہ داری تھی، یہاں تک کہ آفاف کے دوستوں کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی یزدان خانزادہ کو معلوم تھا۔ آفاف کے معاملے میں وہ کبھی بھی کہیں بھی غلطی کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ معاف کیجیے گا خان صاحب، مگر آپ نے مجھے چھٹی دی تھی کہ آفاف بھی حویلی میں ہے، تو میں… دوسری جانب سے کاشف کی آواز ابھری، جس پر یزدان نے اپنی پیشانی پر مکہ مارا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس نے کاشف کو چھٹیاں دی ہیں۔ ہاں، ذہن سے نکل گیا۔ تم اسلام آباد میں ہی ہو نا؟ یزدان نے ایک اور سوال گڑھا۔ جی خان سائن، میری رہائش اب اسلام آباد کی ہے، فیملی کو بھی میں ادھر ہی لے آیا ہوں، یا کاشف نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اچھا، تم ابھی سے واپس ڈیوٹی پر آ جاؤ، زریام نے اب تک آفاف کو ہاسٹل چھوڑ دیا ہوگا۔ تم مجھے ارد گرد کی خبر لے کے فوراً دو اور سیکیورٹی مزید سخت کرو۔ اب کی بار دشمن 2 ہاتھ آگے کا ہے۔ یزدان کی بات پر کاشف اوکے سائیں کہتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ یزدان پشت پر ایک ہاتھ باندھے اب لینڈ لائن سے زریام کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ کاشف فوراً ہی آفاف کے موجودہ ہاسٹل کے پاس پہنچ کر اسے فون کرے گا۔ جبکہ آئلین نم نگاہوں میں شرمندگی لیے یزدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ یزدان نے فون کو لاؤڈ اسپیکر پر رکھتے زریام کو کال کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا، جسے دو بیلوں کے بعد تیسری بیل پر زریام فون ریسیو کر چکا تھا۔ وعلیکم السلام زریام، آفاف کو باحفاظت ہاسٹل پہنچا دیا؟ یزدان نے جبڑے بیچتے تحمل سے پوچھا۔ جی بڑے بابا، اب تو میں سوار کے لیے نکل گیا ہوں۔ زریام کے تسلی آمیز جواب پر یزدان کی جان میں جان آئی، مگر اس سے پہلے یزدان مکمل طور پر پرسکون ہوتے زریام کو الوداعی کلمات کہتا کہ کاشف کی جانب سے آنے والی کال نے یزدان کے وجود کو زلزلے کی زد میں دھکیل دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زریام نے خود آفاف کو کچھ دیر پہلے ہاسٹل چھوڑا ہے۔ یزدان کی دھاڑ پر وہاں موجود سب لوگوں کے وجود سرد پڑے تھے، جبکہ زریام نے ایک جھٹکے سے بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی کو روکا۔ آنکھوں کے سامنے آفاف کا نم سا مسکراتا چہرہ گھوما۔ بڑے بابا کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ زریام بے چینی سے بری طرح چیخا، جبکہ دوسری طرف کاشف کی بات پر یزدان کے دل کو کسی نے مٹھی میں بیچا تھا۔ خان سائن، بی بی جی یہاں نہیں پہنچی ہیں، میں نے یہاں کے گارڈ سے بھی پوچھ لیا، یہاں تک کہ CCTV کیمراز بھی چیک کر لیے ہیں،
مگر سردار سائیں کے ساتھ عفاف بی بی اس ہاسٹل کے آس پاس بھی نہیں آئیں۔ کاشف نے کچھ پریشانی سے کہا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وہ گھر سے باہر تھا، اسی لیے فوراً سے عفاف کے ہاسٹل کے باہر پہنچ گیا تھا، جہاں اسے عفاف کا نام و نشان تک نہ ملا۔ تبھی اس نے یزدان کو دوبارہ کال کی تھی۔ زریام لالا، عفاف کے ہاسٹل کا نام بتائیں، کہاں ڈراپ کیا ہے آپ نے اسے؟ شایان نے تیزی سے آگے آتے زریام سے پوچھا تھا، مگر زریام کے بتائے گئے نام پر یزدان سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھتے وہی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے بائیں جانب شدید ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لالا، یہ عفاف کا ہاسٹل نہیں ہے، آپ نے اسے غلط جگہ ڈراپ کیا ہے۔ شایان بری طرح چیخا تھا تو دوسری طرف زریام کے ماتھوں پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ عفاف نے مجھے اسی ہاسٹل کی لوکیشن دکھائی۔ زریام کے لہجے میں بولتے بولتے بے یقینی سی پھیلی تھی۔ کیا عفاف نے اس سے جھوٹ بولا تھا؟ پھر اگلے ہی لمحے وہ جو آدھا راستہ طے کر چکا تھا، اس نے ایک دم سے گاڑی ریورس کرتے اسی روٹ پر ڈالی جس کا راستہ عفاف کے ہاسٹل کی جانب جاتا تھا۔ گھنٹوں کا سفر اس نے منٹوں میں طے کیا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ تیزی سے ہاسٹل کے گیٹ سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے عفاف یزدان خانزادہ سے ملنا ہے، ابھی۔ ریسیپشن ڈیسک پر ضبط سے ہاتھ رکھتے اس نے سرخ نظروں سے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، گھورتے ہوئے دھونس جماتے لہجے میں کہا، سختی سے کہا، جس پر وہ لڑکی جو زریام خانزادہ کی شخصیت سے مرعوب دکھائی دے رہی تھی ایک دم سے چونکی۔ سر، اس ہاسٹل میں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ ریسیپشنسٹ نے شائستگی سے نرم سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر زریام نے ایک ہاتھ اضطرابی کیفیت میں منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ عفاف ملک۔ اب کے زریام نے سر نیم چینج کیا۔ اسے اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نہیں سر، اس نام سے بھی کیا بکواس ہے؟ میں اپنی بیوی کو کچھ دیر پہلے ہی یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ زریام نے ریسیپشن ڈیسک پر مکہ مارتے گڑراتے ہوئے کہا، جبکہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی بری طرح لرزتے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی زریام خانزادہ کے لبوں سے ادا ہوتے لفظ بیوی پر آنکھیں پھیلا کر منہ بنایا، جبکہ قسمت دور کھڑی مسکرا دی۔ یہ وہی شخص تھا جو عفاف ملک کو اپنی بیوی ماننے سے ہی انکاری تھا، اور اب بغیر ارد گرد کی فکر کی چیخ کر عفاف ملک کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ سر، آپ کو کوئی غلط فہمی؟ مجھے CCTV فوٹیج دیکھنی ہے۔ زریام نے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کی بات کاٹتے اپنی گردن کی پشت پر اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرتے پسٹل نکال کر ڈیسک پر رکھی، جبکہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی جو اسے منع کرنے والی تھی اس نے تھوک نکلا۔ زریام خانزادہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ جانا مانا بزنس ٹائکون تھا۔ جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے ہوائیاں اٹھتے چہرے کو دیکھ کر زریام نے آئیبرو اچکائی، جس پر ریسیپشن نے پریشانی سے لب کچلے۔ سر، میری جاب پر بات آ جائے گی، میں سیکیورٹی مینیجر کو بلا دیتی ہوں، آپ بات کر لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ فون کرتے مینیجر کو بلا چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بحث و مباحثے کے بعد آخرکار مینیجر کو زریام خانزادہ کی بات مانتے اسے کنٹرول روم میں لے جانا ہی پڑا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں گیٹ کی فوٹیج زریام کے سامنے تھی، جہاں عفاف ملک پہلے گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی، مگر زریام خانزادہ کے جاتے ہی وہ واپس گیٹ سے نکلتے نم سا مسکراتے ہوئے رکشہ روکتے انجان راستوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ فوٹیج دیکھتے ہی پہلے زریام خانزادہ کی سبز آنکھوں میں بے یقینی اتری، اور پھر وہی سبز رنگ آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ عفاف زریام خانزادہ؟ زریام نے عفاف کے نام کے ساتھ اپنا نام بے دہانی میں لگاتے پاس پڑی چیئر کو پوری قوت سے لات ماری، پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں عفاف کی حسرت بھری شہد رنگ آنکھیں گھومی تو کانوں میں عفاف کے بولے گئے آخری الفاظ،
میری طرف سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کاغذی رشتے کو ختم بھی کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ زریام نے لب بھیجتے گاڑی کے پاس پہنچتے ایک کے بعد ایک کئی مکے گاڑی کے بونٹ پر مارے تھے۔ عفاف ملک خود ہی اس کی زندگی سے جا چکی تھی، اور یہی چیز اس وقت زریام خانزادہ کو پاگل کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ایک بات فون کے ذریعے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ یزدان کے گوش گزار کر چکا تھا۔ بڑے بابا، آپ کی چہیتی نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، مگر وہ بھول گئی ہے کہ وہ اب عفاف ملک نہیں ہے، اور کھیل بھی جس کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ زریام غازیان خانزادہ ہے۔ جلد یا بددیر میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ زریام نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ یزدان کو تسلی دیتے فون کٹ کرتے پوری قوت سے سیٹ پر دے مارا تھا۔ دوسری طرف یزدان نے نم ہوتی آنکھوں کو موندا تھا۔ کانوں میں عفاف کے کچھ گھنٹوں پہلے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ میں بھول گئی تھی، میں عفاف ملک ہوں، خانزادہ نہیں۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا میں تا حیات یاد رکھوں گی۔ اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو آپ کے اس احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ مطلب یہ سب عفاف نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا، وہ بس آئلین کے واپس آنے کی منتظر تھی، جبکہ اذہان نے بھی ندامت سے نظریں چرائیں۔ دانی، غازیان نے پریشانی سے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شایان تو الٹے قدموں تیزی سے باہر کی جانب حواس باختہ سا بھاگا تھا۔ وہ خود عفاف کو ہاسٹل چھوڑنے جانا چاہ رہا تھا، اور عفاف کی حویلی سے نکلتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کار پورچ کی جانب پر تھا کہ اسے وہیں پر کھڑا ابتسام روک چکا تھا۔ اس نے ہی اسے بتایا تھا کہ زریام گیا ہے عفاف کے ساتھ، تب ہی وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، مگر یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ عفاف ان سب سے دور جا چکی تھی۔ تو وہیں غازیان کی آواز پر یزدان نے آنکھوں کو کھولے بغیر صرف چند لفظ بولے تھے، غازی، مجھے اکیلا چھوڑ دے، ان سب کو باہر لے جا، اور آئلین خانزادہ کو کہے کہ جا کر جشن منائے۔ عفاف ملک ہمیشہ کے لیے خان حویلی اور خان حویلی کے مکینوں کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ یزدان کا لہجہ ہر احساس سے عاری، بالکل سپاٹ سا تھا، جس پر آئلین نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بابا، غازی چلے جا، اس وقت مجھے اکیلے رہنا ہے۔ یزدان نے آئلین کی بات کاٹتے کچھ تیز لہجے میں کہا، جس پر غازیان آئلہ کی جانب دیکھتے ان سب کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس چری روم میں اب صرف خاموش آنکھیں بند بیٹھا صرف یزدان خانزادہ ہی بچا تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر بیک گراؤنڈ میں کچھ شور آ رہا ہو تو معذرت، ایکچولی میں رات کو ریکارڈنگ کرتی ہوں تو شور کی آواز بالکل نہیں آتی بیک گراؤنڈ میں، لیکن کل رات تھوڑی طبیعت اپ اینڈ ڈاؤن تھی تو میں نے آج صبح دن کے وقت ریکارڈنگ کی ہے، تو میں بھی شاید پیچھے زیادہ شور آ رہا ہو۔ ادروائز جو ہے ایپیسوڈ جب پڑھا کریں تو اس سے پہلے پوسٹ بھی چیک کر لیا کریں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے نہیں کر پاتی کیونکہ آپ لوگ خود بور ہو جائیں گے، تو مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے پوسٹ پڑھ لیا کریں جو میں ایپیسوڈ دینے سے پہلے آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے لگاتی ہوں۔ خیر، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، جو ہے کمنٹ باکس میں آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور چینل کو جن ریڈرز نے اب تک سبسکرائب نہیں کرا ہوا سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔